من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ گزشتہ آیات میں اس خط کا ذکر تھا کہ جو خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو بھیجا تھا، اور جس خط کا متن یہ تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی علیہ کہ مجھ پر تکبر مت کرو، میرے ساتھ تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت مت کرو، واتونی مسلمین، اور میرے پاس تابع دار ہو کر فرما بردار بن کر چلیے۔ اب جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے وزراء کو، جو اس کے ارکان شورا تھے، ان کو جمع کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یوں تو 12,000 سردار تھے، لیکن جو اس کے شورا کے اراکین تھے وہ 313 تھے، اور ہر 313 کے میں سے ہر ایک کے نیچے 10,000 لوگ تھے۔ ان 10,000 لوگوں کے اوپر ایک سردار بنایا جاتا تھا۔ اس طریقے سے 313 سردار ہر چھوٹے چھوٹے علاقے کے اس طریقے سے تھے۔ انہوں نے ان سب کو جمع کیا اور کہا ہے وزراء، مجھے رائے دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تو اس وقت تک کوئی کام حتمی طور پر نہیں کرتی یہاں تک کہ تم مجھے بتا نہ دو کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کاموں کے اندر یا دنیاوی کاموں کے اندر مشورہ کرنا، جہاں اس سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، وہیں پر محبتوں کے علاوہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی بھی بہت ہوتی ہے۔ اور صرف یہ دینی معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے نبی وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ کو اپنے مشوروں میں شریک رکھیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی ہوتی تھی، اس کے باوجود مشورے میں صحابہ کو شریک رکھنے کا کہا جاتا تھا، جس سے پتہ لگا کہ اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو مشوروں سے مزین کریں۔ آپ کمپنی کے بڑے ہوں، اپنے گھر کے منتظم ہوں تو بھی مشورہ کریں اپنی اہلیہ سے، اپنے بچوں سے۔ بلکہ میں خود آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ بچے میرے بالکل چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں جانا ہو اس کے اوپر ہی مشورہ کرتے ہیں۔ مقصد ان کی بات پر عمل کرنا نہیں ہوتا، چھوٹے ہیں ان کی تو بات کیا مانے گا آدمی، لیکن صرف سکھانے کے لیے کہ بھئی دین اور دنیا کے کام میں مشورے کی اہمیت کتنی ہے۔ کہ کہیں جانا ہو، مثال کے طور پر اس جولے میں جانا ہے یا اس جولے میں جانا ہے، تو بھئی سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، جس طرح ہمارے تبلیغ میں ہوتا ہے، تو ہم سب سے رائے لیتے ہیں، پھر ایک فیصلہ بسم اللہ پڑھ کے کر لیتے ہیں۔ تو صرف سکھانے کے لیے کہ دین اور دنیا ان سب کے اندر اپنے مشورے میں شریک رکھیں۔ اچھا شوہر بھی وہی ہے جو اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اپنے گھر کے معاملات میں مشوروں میں شریک رکھے۔ ملازم ہے بطور ملازم، لیکن کمپنی کا بڑا اگر ملازم کو مشورے میں شریک رکھے گا، ان کی ایک کمیٹی بنائے گا اور ان سے بار بار پوچھے گا کہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح، فائنل اتھارٹی اور آخری ڈیسیجن تو اسی کا ہے، لیکن اس مشورہ کرنے سے دل آپس میں مربوط ہو جائے، دلوں کے اندر محبتیں آ جائیں۔ تو یہی اس ملکہ بلقیس نے کیا۔ جب اس نے اتنی اچھی بات کری کہ میں تو تم سے ہمیشہ فیصلہ مانگتی ہوں، تو سامنے والوں نے بھی بڑا بہترین قسم کا جواب دیا اور کہا کہ ہمارے پاس قوت بہت ہے اور ہم انتہائی جنگجو ہیں، اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو بھی ہم تیار ہیں، اور اگر نہیں کرنی تو معاملہ آپ کے پاس، آپ جو حکم کریں گی ہم اس پر سر تسلیم ہم کریں گے۔ قالت، بلقیس کہنے لگی، یا ایھا الملا، اے وزراء کی جماعت، اے سردارو، افتونی فی امری، مجھے رائے دو میرے معاملے کے اندر۔ یہیں سے فتویٰ نکلا ہے، اور فتویٰ دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یاد رہے کہ مفتی کا جو لقب ہے یہ لقب بہت بڑا ہے، اور اس وقت شاید ملک پاکستان میں اصل مفتی کا لقب جن کو ملا ہے وہ شاید 5 یا 6 افراد سے زیادہ نہ ہو جو حقیقتاً مفتی ہیں، اور بہت بڑا لقب ہے، لیکن اب ہر غیر نتو خیرے کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور کچھ لوگ نسبت کے اندر، کچھ حضرات احترام کے اندر، کچھ حضرات سامنے والے کو عزت اور شرف دینے کے اندر لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم مفتی نہیں ہیں، اصولی طور پر ہم ناقل ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ناقل ہیں، کہ ہم دین کی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ ہم نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے کہ دین کا مسئلہ ایسا ہے، یہ اصول ہے،
اس اصول کے مطابق سامنے والے نے مسئلہ پوچھا، اس کو اس اصول پر منطبق کیا اور جواب دیا۔ تو یہ جو جواب دینا ہے یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ تو بہت بڑا معاملہ ہے، اور سب سے پہلا مفتی اللہ خود ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ فتویٰ دیتا ہے، سب سے پہلی فتویٰ دینے والا خود اللہ ہے۔ یہ بہت بڑا لقب ہے اور بہت بڑا احترام والا رتبہ ہے۔ ہم جو عام طور پر اس قسم کا کام کرتے ہیں یہ نقل ہے، لیکن عزت میں احترام کے اندر چونکہ اب جو بھی اس قسم کے دینی مسائل بتاتا ہے اس پر مفتی کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس نے کہا افتونی، یہیں سے فتویٰ نکلا ہے، اور فتوے کے لغوی معنی رائے کے ہیں، رائے دینا۔ فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی کام کو حتمی طور پر کرنے والی نہیں ہوتی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم مجھے گواہی نہ دے دو، یہاں تک کہ تم مجھے حقیقت نہ بتا دو۔ قالوا، تو وہ سردار کہنے لگے، وزراء کہنے لگے، نحن اولو قوہ، ہم بڑی قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم سخت جنگجو ہیں۔ باس جنگ کو کہتے ہیں، جنگ کے ساز و سامان کو، یعنی ہم سخت جنگجو ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فَانْظُرِي، تو آپ دیکھ لو، مَاذَا تَأْمُرِينَ، کہ آپ کس بات کا مجھے حکم دیتی ہیں، آپ کس بات کا حکم دیں گی وہ ہم کریں گے۔ قالت، کہنے لگی، اب یہاں پر اس کے ذہن کے اندر یہ تردد ہے اور یہ شک ہے کہ آیا پتہ نہیں یہ سلیمان واقعی نبی ہے یا رسول ہے یا صرف بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ بھائی دیکھو، اگر یہ بادشاہ بھی ہے اور نبی اور رسول بھی ہے، اگر یہ بادشاہ بھی ہے اور نبی اور رسول بھی ہے، تو یہ اگر اس ملک میں آ گیا تو اس ملک کے بنیادوں کو ہلا دے گا، اور اس ملک کے اندر جتنے لوگ عزت والے ہیں ان کو ذلیل کر دے گا، اور اسی طریقے سے یہ لوگ کرا کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ حضرت بلقیس نے کیا۔ قالت، کہنے لگی، ان الملوک، بلا شبہ بادشاہ، اذا دخلوا قریۃ، جب کسی بستی میں آتے ہیں، افسدوها، اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں، فساد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها، اور اس بستی کے رہنے والے جو معزز لوگ ہوتے ہیں، وجعلوا، وہ بادشاہ بنا دیتے ہیں، اذلہ، ان کو کیا کر دیتے ہیں، ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، اور اسی طریقے سے یہ بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ صوفیہ حضرات اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس آیت کے بارے میں، کہ اس کو یوں سمجھیے، ان الملوک، کہ بلا شبہ اللہ، اذا دخلوا قریہ، جب کسی کے دل کے اندر آتا ہے، افسدوہا، اس کے دل کے اندر ایسا فساد برپا کرتا ہے کہ وجعلوا عزت اہلہا ذلہ، اس دل میں جو چیز معزز ہوتی ہے دنیا، اس دنیا کو معزز کے بجائے ذلیل کر دیتا ہے، اور اس دل کو سارا کا سارا اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ صوفیہ اور اہل خلوت والے کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اب اس نے اس بات کو تفتیش کرنی تھی کہ آیا واقعی یہ نبی اور رسول ہے یا بادشاہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں ہدیہ بیچتی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں ہدیہ بھیج رہی ہوں واپسی آ کر کیا پیغام دیتے ہیں۔ اگر تو اس نے ہدیہ رکھ لیا، اس کا مطلب کہ یہ نبی اور رسول نہیں ہے، صرف بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو پھر ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف تحفے، فَنَاظِرَةٌ، پس دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جو بھیجے ہوئے ہیں وہ کیا بات لے کر لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب حضرت سلیمان کو پتہ لگا کہ وہاں سے ملکہ بلقیس میرے کو ہدیے بھیج رہی ہے، تو آپ نے تقریباً 30 میل دور تک اپنے جنات کو حکم دیا کہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے آس پاس کی طرف مزین اور مرصع علاقے بنا دیے جائیں، اور آس پاس بڑے بڑے کرسیاں اور بڑے بڑے تخت و تاج رکھ دیے، تاکہ ہدایہ لے کر آنے والوں کو خود پتہ لگ جائے کہ جو چیز تم لے کر آ رہے ہو وہ تو بہت چھوٹا سا ہدیہ ہے، اللہ نے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ دیا ہو۔ اس کے ہدیے کے اندر سونے کی بہت زیادہ بڑی اینٹیں تھیں، اور 100 غلام تھے اور 100 کنیزیں تھیں۔ غلاموں کو کنیزوں کے کپڑے پہنا دیے تھے اور کنیزوں کو غلاموں کے کپڑے پہنا دیے تھے۔ اور جب یہ تحفے لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچنے لگے، اور جن کے ہاتھ میں یہ تحفے تھے انہوں نے دربار میں جانے سے پہلے دیکھا یہ منظر کہ 30 میل دور تک اس کی بادشاہت اور سلطنت کا یہ حال ہے، تو وہ خود بڑے شرمندہ ہو گئے کہ ہم یہ تحفے لے کر کیسے جائیں، وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے۔
لیکن بہرحال جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفوں کو قبول نہیں کیا، اور جو سوالات بلقیس نے پوچھے تھے ان کے تسلی بخش جواب دیے اور ان کو اکرام کیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ کسی کافر اور غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو ہدیہ قبول کرنے میں یہ مسئلہ ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا ہدیہ قبول کریں گے اور آپ کے دین کے اوپر حرف آ جائے گا، آپ کی دینی مصلحت آڑے آ جائے گی، کل کو پتہ لگا اس نے دین پر کچھ بات کی، آپ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کے اندر لحاظ اور مروت رہ جائے گی، تو اس صورت کے اندر ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم ہے مسجد کی تعمیر میں کہ مسجد کی تعمیر کے اندر کوئی کافر اور مشرک پیسہ دے سکتا ہے، دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دینے کے اندر یہ امید ہے کہ کل کو پتہ لگا وہ مسجد کے اندر اپنی بات چلانا شروع ہو گیا تو پھر تو مسجد کا ماحول خراب ہو جائے گا، وہ مسلمان تو نہیں ہے، اس صورت میں لینا جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی دینا چاہے تو لینے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دونوں باتیں ملتی ہیں، کہیں آپ نے قبول کیا ہے اور کہیں آپ نے رد کر دیا ہے۔ تو جہاں قبول کیا وہاں کسی مصلحت کے تحت قبول کیا، اور جہاں رد کیا وہاں پر یہ بات سامنے تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی وجہ سے آئندہ ان کا لحاظ کرنے والا بن جاؤں اور سامنے والے کو دیتے ہوئے دیت بھی یہی ہو، تو اس صورت کے اندر آپ نے رد کر دیا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب سامنے والی چیز تحفہ ہو۔ اگر سامنے والا کوئی بندہ کھانے پینے کی چیز دے رہا ہے تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو اس صورت میں جو حکم پہلے بتایا تھا وہی ہے، ساتھ میں اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی حلال ہوں۔ جو چیز آپ کو مل رہی ہے اس کے انگریڈینٹس اور اجزائے ترکیبی حلال، اگر تو حرام ہے تو پھر کسی صورت کے اندر کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر اجزائے ترکیبی حلال ہے تو پھر اس صورت میں وہی اوپر والا مسئلہ ہے کہ اگر دینی مصلحت وغیرہ کا خراب ہونے کا خدشہ نہ ہو تو جائز ہے، اور ورنہ جائز نہیں ہے۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ ہدیے لے کے سلیمان کے پاس آئے، قالا، کہنے لگے، اتمدوننی بمال، سلیمان نے کہا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال دے کر؟ فما آتانی اللہ خیر، جو اللہ نے مجھے دیا بہتر ہے، مما آتاکم، مجھ سے جو تم دیا، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے لے کر خود خوش ہو جاتے ہو، یعنی اپنے ہدیے اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے ہدایا کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ اپنی قوم والوں کے پاس اور ان سے کہہ دو، فلناتینہم، ہم عن قریب ضرور بضرور لے کر آئیں گے، بجنود، ایسا لشکر، لا قبل لہم بہا، کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً۔ ابھی تو خالی ملکہ بلقیس نے اپنے دربار میں یہ بات کہی تھی، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور حضرت سلیمان نے یہ بات، اس کے دربار کی بات یہاں کر دی اور کہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، کہ ہم اس بستی سے نکال دیں گے ان کو ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کم تر ہو جائیں گے، ان کو وہاں سے کمتر کر کے نکال دیں گے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے اور جا کر سارا منظر بتایا تو بلقیس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ بندہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ ہونے کے ساتھ اللہ کا نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ یہ سارے واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 1700 سال پہلے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو ملکہ سبا نے اب کہا کہ اب ہم خود چلتے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہم خود چلتے ہیں کہ مطیع اور فرما بردار بن کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے بڑا گرد و غبار اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تحقیق کراؤ کہ کون آ رہا ہے، اتنا گرد و غبار اٹھ رہا ہے، تو لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تحقیق کرائی تو پتہ لگا کہ ملکہ بلقیس اپنے تمام تر وزراء اور تمام تر جماعتوں کے ساتھ، جس میں 1 لاکھ کے قریب افواج لکھی ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، ان کے ساتھ مطیع اور فرما بدار بن کر آ رہی ہے۔ تو آپ نے چاہا کہ ابھی تک تو ہم نے اس کو صرف اپنی نبوت کی جھلکیاں دکھائی تھی، اپنی سلطنت بھی دکھائے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے سامنے تمام جنات کو مخاطب کر کے کہ جو اس کے پاس عرش ہے، بلقیس کا جو اپنا تخت ہے، وہ کون میرے پاس لے کر آئے گا؟ اور بلقیس کا تخت کی تعین اس لیے کی کیونکہ یہ تخت بلقیس نے 7 کمروں کے اندر، جو 7 کمرے تالے لگے ہوئے تھے، محفوظ کر کے رکھا تھا، اور کوئی بندہ وہاں پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔
تو جب جنات سے کہا کہ کون لے کر آئے گا اور اتنی جلدی لانا ہے کہ دیکھو ان کا گرد و غبار اڑ رہا ہے، وہ میرے پاس آنے سے پہلے پہلے ان کا تخت آ جائے. تو ایک جن کے اندر جو ایک دیوہیکل بڑا لمبا ترنگا جن تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کی اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے میں یہاں پر لے کر آ جاتا ہوں، اور آپ میری طاقت دیکھ لیجئے، میں طاقتور بھی بڑا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. ایسا نہیں کہ تخت میں وہاں سے میں نے اٹھاتے ہی رستے کے اندر کرپشن کر دوں، تو کسی قسم کی کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا، بلکہ سیدھے سیدھا تخت آپ کے پاس لے کر آ جاؤں. لیکن ایک شخص وہ جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست بھی تھا اور آپ کا خالہ زاد بھائی بھی تھا، اور اس کے پاس کچھ کتابوں کا علم بھی تھا، اس میں اعظم کے ذریعے سے وہ دعا مانگتا تھا جو قبول ہوتی تھی. اس نے کہا اللہ کے نبی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ آپ کے پاس لے آتا ہوں. ابھی بات ہوئی تھی کہ دیکھا کہ وہ جو حضرت بلقیس کا عرش تھا، تخت تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ نے حکم دیا کہ اس تخت کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کرو اور اس تخت کو ان کے جہاں پر یہ لوگ آ رہے ہیں ان کے راستے کے اندر کھڑا کرو. 4000 کے قریب اس زمانے میں کرسیاں علماء کی اور درباریوں کی لگائی گئی. اس زمانے کے جو پروٹوکول کے طریقے ہوا کرتے تھے، وہ پروٹوکول کے طریقے مہیا کیے گئے کہ تاکہ آنے سے پہلے اس کو صرف یہ نہیں لگے کہ میں نبی اور رسول سے ملنے جا رہی ہوں، بلکہ لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت سے بھی نوازا ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. شکر گزار بنوں گا تو میرا فائدہ ہے، اور ناشکری کروں گا تو میرا رب بہت بے نیاز بھی ہے اور بڑا معزز بھی ہے. قال یا ایھا الملا، کہنے لگے اے وزراء، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون لے کر آئے گا میرے پاس بلقیس کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ آ جائے میرے پاس مطیع بن کر. قال عفریت من الجن، ایک بڑے دیو ہیکل جن نے کہا انا آتی کبھی، میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. وانی علیہ لقوی، اور میں بڑا طاقتور بھی ہوں، امین، امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس کا کیا نام تھا؟ آصف ابن برخیہ، آصف ابن برخیہ. لیکن بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہ خود حضرت سلیمان تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا علم حضرت سلیمان خود نبی اور رسول تھے، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا. لہذا بعض مفسرین نے اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں فوراً لے کر آتا ہوں، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے. وہ خود کہنے والے حضرت سلیمان تھے. ٹھیک ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی، کہ میں تمہارے پاس یہ لے کر آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ جھپکے آپ کی طرف نگاہ، یعنی قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ جھپکے میں آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں. فلما رأوا، جب حضرت سلیمان نے دیکھا تخت کو، مستقرا عنده، کہ وہ ان کے پاس کھڑا ہوا تھا، قال، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. آج کل لوگ حرام مال سے بلڈنگ بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اور اوپر کیا لکھ دیتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی. اس قسم کی باتیں لکھنا، اس میں اگر استہزاء کا نقطہ نظر آ جائے تو کفر تک لے جاتا ہے. حرام پیسوں سے آپ نے عمارتیں بنائی اور اس پر ھذا من فضل ربی لکھ دیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ تو رب کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ فضل نہیں ہے بلکہ رب کی ڈھیل ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہے کہ اب بھی وقت حرام سے رک جاؤ. تو حضرت سلیمان نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکرو، کہ میں شکر کرتا ہوں، وما اکفر، یا پھر میں ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر، اور جس نے شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرے گا. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کری، فإن ربی غنی کریم، تو بلا شبہ میرا پالنے والا بے نیاز ہے اور معزز ہے. اب جب اس کا تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کے اندر تبدیلی کر دو، اس کے تخت میں کیا کر دو؟ اونچ نیچ کر دو. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سونے پیٹھ سے نکال کر پاؤں میں رکھ دو، کچھ چاندی ادھر سے نکال کر ادھر کر دو، کچھ جگہ آگے پیچھے کر دو تاکہ اس کو پہچاننا آسان نہ رہے. قال، سلیمان نے فرمایا نکروا لها عرشها، کچھ تبدیلی کر دو اس کے تخت میں، ننظروا، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کہ کیا وہ صحیح بات سمجھ پاتی ہے، یعنی کیا وہ اس تخت کو اپنا صحیح
حقیقتاً تک سمجھتی ہے، ام تکونو یا وہ بلقیس ہو جاتی ہے، من الذین لا یہتدون ان لوگوں میں سے جو بات کو نہیں سمجھتے۔ فلما جاءت جب آئی بلقیس، قیلا اس سے کہا گیا، اہاکذا عرشک کیا یہی ہے تمہارا تخت؟ قالت کہنے لگی، کأنہ ہوا گویا کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ تخت میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی تھی اس لیے کہا کہ تھوڑا ایسا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اب ہمیں بطور معجزہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ پر ایمان لا چکی ہوں، اب مجھے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنا معجزہ دکھائیں کہ حضرت سلیمان نے کس طریقے سے ایک تخت جو کہ 7 دروازوں کے اندر تھا، کوئی پرندہ اپنا پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی انسان اب وہاں جا نہیں سکتا تھا، کیسے پیش کر دیا؟ تو میں اس معجزے پر ایمان لے آؤں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اوتینا العلم من قبلھا کہ علم نبوت ہمیں دے دیا گیا تھا اس سے پہلے، یعنی ہمیں اس بات کا علم پہلے ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ لہٰذا ہم ہو گئے ہیں مسلمان، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور روک رکھا تھا اس بلقیس کو ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتی تھی، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ بلا شبہ وہ ایسی قوم سے تھی جو اللہ کے انکار کرنے والے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنانے کا حکم دیا، جیسے آج کل کے زمانے میں شیش محل کہہ سکتے ہیں، اور اس شیش محل کے بالکل درمیان کے اندر ایک حوض بنایا، اور اس حوض کے اندر مچھلیاں اچھی سی اور بڑی انوکھی مچھلیاں چھوڑ دی، اور اس حوض کے اوپر شیشے کے ذریعے سے صاف ستھرے شیشے کو پاٹ دیا، اور جب بھی کوئی اس محل میں داخل ہوتا تو اس کو وہیں سے گزرنا پڑتا، اس کے علاوہ گزرنے والا کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ قیل لہا اس سے کہا گیا، ادخل الصرح کہ داخل ہو جاؤ اس محل کے اندر، کیونکہ ابھی تک حضرت سلیمان اس کو اپنے معجزے اور کرامات دکھانا چاہتے تھے۔ فلما رأتہ جب بلقیس نے اس شیش محل کو دیکھا، حسبتہ لجہ تو اس کو گمان کیا پانی سے بھرا ہوا، اس محل کے بارے میں کیا گمان کیا کہ وہ کیا ہے؟ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ پنڈلیاں کھول دی کا مطلب کہ جس طریقے سے کوئی انسان پانی میں اترنے کے لیے کس طرح اپنی شلوار اوپر کر لیتا ہے، اس طریقے سے وہ یہ سمجھی کہ آگے پانی ہے، تو اتنا صاف ستھرا پانی ہی ہو سکتا ہے، شیشہ بھی بالکل چمکتا دمکتا تھا، تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی کہ مجھے بنقریب پانی میں جانا ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ تو آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، انہ صرح کہ یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو محل ہے، ممرد جس کو مزین کر دیا گیا ہے، من قواریر شیشے سے۔ قالت کہنے لگی، ربی انی ظلمت نفسی اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان اور میں اسلام لے آئی سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین اس اللہ کی ذات پر جو 2 جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا پھر بلقیس اور سلیمان کی شادی ہو گئی تھی آپس کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نے آخر میں بس اتنا کہہ دیا ہے، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ کہ بلقیس نے کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ اسلام لانے والی بن گئی۔ اب اس کے بعد قرآن نے نہیں بتایا ہے کہ نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لہٰذا جب قرآن نے نہیں بتایا تو ہم بھی اس موضوع پر بات نہ کریں۔ اسرائیلی روایات سے پتہ لگتا ہے، جس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، کہ یہ نکاح میں بھی آ گئی تھی، اور نکاح میں آنے کے بعد حضرت سلیمان نے اس کو اپنے ملک یمن کے اندر واپس بھیج دیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف، أَخَاهُمْ صَالِحًا ان کے بھائی صالح کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ پھر 2 فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے، یعنی ایک ایمان لے آیا اور ایک نہیں لایا۔ قال تو آپ نے فرمایا، یا قومی میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ تم جلدی کیوں طلب کرتے ہو عذاب کو، قبل الحسنۃ بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا تو کہنے لگے، اطیرنا بک وبمن معک ہم نے قابل نحوست سمجھا ہے آپ کو بھی اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی۔ کیا کیا انبیاء کو تانے دیے گئے کہ گویا آپ کا ہونا ہمارے لیے بدشگونی کا ذریعہ ہے، آپ ہمارے لیے باعث نحوست ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، طائرکم عند اللہ تمہاری بدشگونی تم اللہ کے یہاں ہے، بل انتم قوم تفترون
بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کو عن قریب عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور تھے اس بستی کے اندر، کس بستی کا نام کیا تھا؟ حجر، اس بستی کا نام کیا تھا؟ حجر۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور اس بستی کے اندر تھے 9 رہطٍ 9 جماعتیں۔ دراصل یہ ہر بڑی جماعت کے اوپر ایک قبیلے کے، ہر بڑی جماعت کے اوپر ایک سردار بنایا کرتے تھے، تو یہ 9 لوگ تھے۔ ان 9 لوگ کو قرآن نے 9 جماعتیں کہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نیچے پوری جماعت ہوا کرتی تھی، تو وہ سب اس گناہ اور جرم کے اندر شریک تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور اس بستی کے اندر تھے 9 رہطٍ 9 جماعتیں، یعنی 9 فرد، یفسدون فی الارض جو زمین کے اندر فساد کیا کرتے تھے، ولا یصلحون اور کوئی بھی کام نیکی کا نہیں کیا کرتے تھے۔ قالوا تو وہ کہنے لگے آپس میں، تقاسموا باللہ کہ قسم کھاتے ہیں، قسم کھاؤ تم سب کے سب اللہ پر، لنبیتنہ واہلہ کہ ہم راتوں رات شب خون مار دیں گے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں پر۔ لنبیتنہ، بیتنہ رات گزارنے کو کہتے ہیں، یہاں پر لنبیتنہ واہلہ ہم رات میں حملہ کر دیں گے حضرت صالح پر اور ان کے گھر والوں پر۔ ثم لنقولن لولیہ لیکن ظاہر ہے ان کے ورثاء کہیں گے کس نے کیا، تو ثم لنقولن پھر ہم کہیں گے لولیہ ان کے ورثاء سے، کیا ما شہدنا مہلک اہلی کہ ہم اس ہلاک ہونے کی، ہم اس جائے وقوع پر حاضر ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا انہوں نے تدبیریں کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے بھی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ جب یہ تدبیر کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے نبی و پیغمبر پر راتوں رات حملہ کر دیں گے، پہاڑ سے ایک چٹان بڑی آئی اور ان 9 کے 9 افراد کے اوپر گری اور یہ وہیں زمین کے اندر دھس گئے۔ اس پر اللہ فرما رہے رات میں یہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور ایک تدبیر ہم کر رہے تھے، لیکن ہم وہ تدبیر کر رہے تھے کہ ان کو پتہ بھی نہ تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم تو دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا ان کی تدبیر کرنے کا، انا دمرناہم کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، وقومہم اجمعین ان کی ساری کی ساری قوموں کو، فتلک بیوتہم خاویہ تو یہ ہے ان کے گھر گرے پڑے ہوئے، بما ظلموا جو انہوں نے گناہ کیے، کیونکہ عرب ان بستیوں پر گزرا کرتے تھے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان فی ذالک لآیہ بلا شبہ ان میں نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتی ہے، وانجینا الذین آمنوا اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وکانوا یتقون اور ان کو جو گناہوں سے بچا کرتے تھے، ولوطا اذ قال لقومہ اور حضرت لوط کو ہم نے جب بھیجا تو ہم اس نے کہا اپنی قوم کو، اتاتون الفاحشہ کہ کیا تم آتے ہو برے کام کرنے کے لیے، وانتم تبصرون اور حال یہ ہے کہ تم عقل مند ہو، سوچ بوجھ رکھتے ہو، یعنی سب دیکھتے ہو، تمہارے پاس اس بات کی صلاحیت ہے کہ تم یہ جان سکتے ہو کہ یہ کام غلط ہے، مرد کے پاس جانا فحش بات ہے اور لواطت کا کام ہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً تم آتے ہو مردوں پر شہوت کی نیت سے، مِن دُونِ النِّسَاء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم ایسی قوم ہو جو نادان ہو۔ فما کان جواب قومہ تو نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ ان قالوا وہ کہنے لگے، اخرجوا آل لوط من قریتکم نکال دو لوط والے کو، لوط کے گھر والوں کو اپنی تم بستیوں سے، انہم اناس بلا شبہ یہ ایسے لوگ ہیں، یتطہرون جو پاک بننے کا تکلف کر رہے ہیں، یہ تطہرون ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، تو اس صاف ستھرے اور نفاست کی وجہ سے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد اس کا ترجمہ کرتے تھے انہم اناس یتطہرون کہ انہوں نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو صوفی بننا چاہ رہے ہیں، یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، بڑے صوفی ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس عذاب سے، اور راتوں رات ہم نے نکال دیا، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا ہم نے اس کے لیے مقرر کر دیا، من الغابرین پیچھے رہ جانے والیوں میں سے، وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے برسائے ان پر پتھروں کا عذاب، فساء مطر المنذرین تو کتنی ہی برا عذاب تھا، فساء کتنا ہی برا تھا، مطر برسنا، المنذرین ان لوگوں کا جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔
لہذا اے نبی قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس امت کو ان عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب اس امت کے اوپر اس قسم کے مجموعی طور پر عذاب نہیں آئیں گے۔ وسلام اور سلامتی ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، اس سے مراد سارے انبیاء ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد صحابہ ہیں کہ وہ صحابہ جو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں ان پر سلامتی ہو۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف ہے اور انبیاء پر سلامتی ہے، اور آخر میں کہا جا رہا ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو لازماً اللہ ہی بہتر ہے جو اللہ اچھوں پر اچھے حالات لاتا ہے اور بری قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔